پبلک کے سامنے جھوٹ بولوں قرآن پڑھنے کے بعد کل قیامت کے روز اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. لیکن جب آپ لوگوں کا پیار سامنے آ جاتا ہے, سارے لوگ تو ایک جیسے نہیں نہ ہوتے, سارے لوگ تو نمک حرامی نہیں نہ ہوتے, سارے لوگ تو میں سوچتا ہوں کہ اتنی زندگی چلی گئی, یہ بھی اگر کسی کی خدمت میں گزر جائے تو پھر زندگی کا مقصد جو ہے پورا ہو جاتا ہے. میں پچھلی بار کسی جلسے میں کہہ رہا تھا میں نے انہیں کہا کہ میں نہیں جیتوں گا. انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں جیتیں گے؟ میں نے کہا تم اس قابل نہیں ہو کہ میں جیتوں. ان کو ہتک ہو گئی, یہ کیا کہتا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا. میں نے کہا نہیں, اب زمانہ بدل گیا ہے, اب نوکر بڑی مشکل سے ملتے ہیں, اب خدمتگار بڑی مشکل سے, اور اچھے خدمتگار آج ویسے بھی نہیں ملتے ہیں. میرے جیسا خدمتگار آپ کو نہیں مل سکتا. اور میں اپنی بستی کو کہہ دوں, وہ کریوا ہو, خاص کر وہ کنڈی ہو, وہ شوپیان ہو, آپ کا مقدر ہوا تبھی میں جیتوں گا. کیونکہ میرے جیسا خدمتگار, یہ میں کوئی اپنی تعریف نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن مجھے اپنی خدمت پر بھروسہ ہے. میں نے 12 سال 13 سال 14 سال کی عمر سے خدمت کی ہے. یہ میرا ماسٹر, میرا عزیز بیٹھا ہے غیاث الدین, استاد بھی ہے, عالم بھی ہے, یہ مجھے 60 سال سے مجھے جانتا ہے. تب بھی میں یہی قال اللہ قال رسول اللہ کہتا تھا. تب بھی لوگ کہتے تھے یار یہ وقت تو نہیں ضائع ہو رہا ہے. تب بھی میں کہیں نہ کہیں جاتا تھا کسی دفتر میں. تب یہ عیش یہ عشرت نہیں تھی, تب یہ سڑکیں نہیں تھی, تب یہ گاڑیاں نہیں تھی, تب یہ بجلی نہیں تھی, تب یہ سکول نہیں تھے. اس سارے میں اس غریب کا بھی تھوڑا سا حصہ, بہت حصہ, جو مجھ سے بن سکا میں نے کیا. مجھے زندگی میں سیکٹری بننے کا موقع ملا, میں نے 40 لوگ اپوائنٹ کیے. میں نے 40 روپے لیے ہیں. اللہ مجھے نبی محترم کی شفاعت دے. میں 4 سال 4.5 سال MLC رہا, ابھی کسی سے 10 روپے نہیں. لوگوں کا ہے الیکشن کا, آج سامنے آ جاؤ, کہہ دو تاکہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں. آپ اس لیے ایک وعدہ میں نے آپ سے کیا تھا, آپ لوگوں کو بھول جاتا ہے, مجھے یاد رہتا ہے. 20 اپریل 2019 کو سرکٹ ہاؤس میں نے آپ سے کہا تھا, جب آپ نے کہا تھا کہ ہم میڈم کا جلسہ اٹینڈ نہیں کریں گے جب تک میڈم آپ کے مینڈیٹ کا اعلان نہ کرے. یاد ہے آپ کو؟ میں نے کلمہ پڑھ کے کہا تھا. اور پھر وہی بات میں نے جب الطاف صاحب شوپیان میں آئے, یہ دوہرائی. اگر میرے من میں چور ہوتا میں اپنے پریزیڈنٹ کے سامنے یہ بات کہتا نہیں, شاید اس کے اندر سے وہ بات نہیں نکلی. میں نے کہا ظفر مناس مسلمان نہیں مرے گا اگر وہ اپنا مینڈیٹ دلی یا سری نگر ڈھونڈنے جائے گا. ظفر اقبال مینڈیٹ مانگے گا, شوپیان کے عوام سے مانگے گا. شوپیان کا عوام مینڈیٹ دے گا, ہم الیکشن لڑیں گے. شوپیان کا مینڈیٹ لوگ نہیں دیں گے, ہم نہیں لڑیں گے. جیت اور ہار اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور بہت ساری جیت ہار ہوتی ہے, بہت ساری ہار جیت ہوتی ہے. ظاہر میں بندہ ہار جاتا ہے لیکن وہ جیت جاتا ہے. جیتا وہ جس نے سچ کی رسی تھام لی, ہارا وہ جو جھوٹ سے جیتا. مومن کو ازمائش ہے. اگر کترکڑی جیت اور ہار کی یہ ہے تو پھر تو کربلا کے میدان میں حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہار گیا تھا اور یزید جیت گیا تھا. لیکن آج 1500 سال بعد حسین آج بھی ہے, یزید تھا. آج حالت یہ ہے کہ کوئی مسلمان گناہگار سے گناہگار, سنی ہو یا شیعہ, کسی بھی مسلک سے ہو, وہ اپنے بچے کا کوئی بھی نام رکھتا ہے لیکن یزید کے نام پر اپنے بچے کا نام نہیں رکھتا. تو آؤ ہم سچ کا دامن لے کر اٹھ کھڑے ہو جائیں,
ہم ہر حال میں آج ہی جیت گئے جب ہم سچ کے لیے نکلیں گے. پھر کون جیتتا ہے ہارتا ہے وہ کی بات. لیکن اگر آپ کے اپنے ایمان میں چور ہے, آپ یہ نہیں دیکھتے سچ کیا ہے جھوٹ ہے نا. ارے اس وقت آپ کا ایمان کہاں چلا جاتا ہے, اس وقت آپ کا دین کہاں چلا جاتا ہے. ارے سچ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو جاؤ گے. 70 سال سے مار کھا رہے ہو, اگلے 70 سال مار کھاؤ گے. وقت آ گیا ہے لوگوں کو بتانے کا کہ 31 سے آج تک کتنے فراڈ ہوئے ہیں آپ کے ساتھ. آج اس مصیبت میں آپ کو, آج آپ کی یہ بستی گری ہوئی ہے چاروں طرف ہے کہ نہیں. جو جج چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے پکڑ کے لے جاتا ہے, جو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے خاموش اس کا یہ گاڑی روک لیتا ہے. سچ ہے. جو چاہتا ہے جس کا چاہتا ہے یہ دے دیجیے اپنا آئی کارڈ اور چلو کالانا, ہے کہ نہیں. یہ خیر و برکت کس نے لائی, 47 میں معاہدہ کس نے کیا, فوج کو دعوت کس نے دی. کیا یہ نیشنل کانفرنس نہیں, کیا اس کشمیر کے 2 ٹکڑے نیشنل کانفرنس نے نہیں کیے. یہ نہیں کہ مجھے آج کسی پارٹی سے کوئی ضد نہیں, میں صرف حقائق رکھنا چاہتا ہوں. تو تب سے پھر ہماری جان نہیں چھوٹی. وہ دن اور یہ دن قدم قدم پہ بن کر رہا ہے, قدم قدم پہ آپ لوگ کے ساتھ کچھ بھول جاتے. آپ لوگ اس پر غور تک کیوں نہیں کرتے کہ یہ مصیبت ہے کیا, یہ مسئلہ کیا ہے. اگر علاق ہو گیا تھا تو پھر رائے شماری کا نعرہ کیوں لگایا, کیونکہ ذاتی لڑائی تھی. 22 سال کیوں ضائع کیے, پھر واپس کیوں آئے, کیا دے کر آئے. آپ یہاں اسلام بولتے ہو, آپ یہاں مذہب بولتے ہو, اگلے دن آپ رام کے بھجن گاتے ہو, آپ کو تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہو. آپ ادھر سے کہتے ہو مسلمانوں پر صبح ظلم, آپ خود ہندوؤں کے ساتھ شادیاں کرتے ہو, آپ ہندوؤں کے گھر میں رشتے دیتے ہو, آپ کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوتا. ہم نے ووٹ لے لیا, ہم چور ٹھہرے, گناہگار ٹھہرے, انہوں نے بچیاں دے دی, وہ ٹھیک ہے. کیا کرائیٹیریا ہے یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں. میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہ بدلے. میں نے آج کل بھی ان کو کہا, میں آج بھی کہتا ہوں, ثواب کے لیے کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ. آپ لوگ طے کرو کسی اور کو کہ یہ لڑے گا الیکشن, میں اس کا چیف ایجنٹ بن کے لکھوں گا, مجھے کوئی تکلیف نہیں. ہمارے پاس لوگ, لیکن اگر مجھے میدان میں اتارنا چاہتے ہو تو آج آپ نے بھی یہ کلمہ پڑھنا اللہ کا کے ساتھ, اور قیامت کے روز میرا ہاتھ اور آپ کا یہ ہوگا کہ کیا آپ میرے ساتھ کھڑے ہیں. ہاتھ کھڑے کر کے بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ. ذرا دیکھو کس کا ہاتھ یہ کھڑا ہوا ہے. ہاں پارٹی بتلانے پڑی, چلو ٹھیک ہے. پارٹی اس لیے بدلی, پارٹیوں کی بات ہی مت کرو, ہماری بات ہے. پارٹی اس لیے بدلی کہ جب الیکشن ہوئے آپ لوگوں نے ریجیکٹ کیا, میں نے سر جھکایا. جمہوریت اسی کو کہتے ہیں, جمہوریت ڈکٹیٹر کا نام نہیں. آپ نے, میں نے 2 مہینے آپ سے بات کی, ایک آدمی سے ملا, آپ سے مشورہ کیا, آپ نے کہا مناز صاحب اپنی پارٹی چھوڑ دو, یہی کہا نا. میں نے اپنے آپ کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا, اور میں نے کوئی منافقت نہیں کی. میں کل بھی پارٹی کی میٹنگ میں تھا, کل بھی بڑی اہم میٹنگ تھی, میں کل بھی وہاں تھا. میں نے کل بھی ان کو کہا, میں نے مہینے پہلے بھی ان کو کہا, میں وہی کروں گا جو میرے لوگ کہیں گے, کیونکہ میرا اثاثہ, کیونکہ میرا ایسٹ میرے لوگ ہیں. اب سوال ہے کہ اس وقت یہ ہے, جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں, اگر آپ آج کے روز یہ عہد کر کے کمر باندھ لیں, گھر سے نکلنا ہے تو کیا بس یہ دوستی نہیں ہوتی. نہیں آپ سنیں,
میرے کہنے کا مطلب ہے معمولی کسی کی ناراضگی ہو گئی، وہ جی فضل صاحب وہاں سے گزرا پھر ادھر نہیں آیا تو سفر مناسبہ ڈلا تھا، تو وہ جی عرفان خان آیا اس